اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد استغفر اللہ۔ لاہور کے شاہی قلعے کی مسجد کے کچھ راز ایسے ہیں جنہیں صرف علامہ لاہوتی جیسے چند انسان ہی جانتے ہیں۔ ان میں سے ایک راز یہ بھی ہے کہ موتی مسجد میں ہر سال رمضان میں جنات کی طرف سے نماز تراویح کا بندوبست کیا جاتا ہے، جس میں لاکھوں جنات موجود ہوتے ہیں۔ چونکہ جنات انسانی نظروں سے اوجھل ہیں، اس لیے ان کی تقریبات بھی انسانی نظروں سے اوجھل ہیں۔ علامہ لاہوتی فرماتے ہیں کہ چند سال پہلے میں رمضان کی 23ویں رات کو جنات کی ختم القرآن کی دعا کے لیے گیا۔ مجھے بونے جنات نے دعا کے لیے بنایا تھا۔ یہ بونے جنات بہت نیک اور بہت زیادہ قرآن پڑھنے والے ہیں۔ ان کے حافظ قرآن کا نام شمس تھا۔ ترکی طرز پر قرآن پڑھتے تھے۔ دراصل وہ ترکی کے ایک بہت بڑے جامعہ میں پڑھتے رہے تھے۔ وہیں اسی طرز پر قرآن پڑھا اور اسی طرز پر قرآن کو سیکھا اور ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ سیکھا۔ علامہ لاہوتی فرماتے ہیں، ختم القرآن کے بعد میں نے مختصر سی تقریباً آدھا پونا گھنٹہ کی تقریر کی۔ اس مختصر سی تقریر میں نے جن معارف کو میں نے کھولا، ان میں سے ایک خاص چیز یہ تھی کہ اللہ پاک نے زندگی ایک دی ہے پھر نہیں ملے گی، جوانی ایک دی ہے پھر نہیں ملے گی، سانس گنے ہوئے ہیں لہٰذا انہیں قرآن کی محبت کے ساتھ گزار دو۔ ہر وہ شخص جو قرآن کی محبت اور قرآن سے الفت رکھے گا، اللہ پاک اسے خیر و عافیت سے نواز دے گا۔ علامہ لاہوتی مزید فرماتے ہیں کہ جب میں نے ان سے یہ بات کہی کہ جب انسان سورہ التکویر کی پہلی 4 آیات اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت پڑھتا ہے تو اللہ کی رحمتیں اتنی متوجہ ہوتی ہیں کہ اللہ کی رحمت اس بندے کو گھیر لیتی ہے، اور صالحہ فرشتے اس بندے پر رحمت کے پھول نچھاور کرتے ہیں، کیونکہ ان آیات میں اللہ پاک نے مسلسل قسم اٹھائی ہے۔ میں نے ان جنات کو بتایا کہ جن آیات میں اللہ نے قسم اٹھائی ہو، وہ آیات تکالیف پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے، گھریلو الجھنوں کو حل کرنے کے لیے اگر پڑھی جائیں تو وہ قسم والی آیات بہت کارگر اور بہت مفید ہیں۔ ان آیات کو تعداد میں پڑھ سکتے ہیں، 3 دفعہ، 7 دفعہ، 11 دفعہ صبح شام پڑھ سکتے ہیں۔ علامہ لاہوتی فرماتے ہیں، جب میں نے یہ آیات بتائیں تو ایک جن نے زور سے چیخ ماری اور بے ہوش ہو گیا۔ بہت دیر کے بعد اس کو ہوش آیا۔ میں نے اس دوران اپنی تقریر جاری رکھی۔ ہوش میں آنے کے بعد میرے قدموں میں گر گیا اور لوٹنے پوٹنے لگا۔ میں نے اس کو تھپکی دی اور اس کے بعد وہ میرے ہاتھ چومنے لگا اور زور زور سے رونے لگا اور کہنے لگا کہ آپ نے میری ایک مشکل حل کر دی۔ میں نے کہا کیسے؟ اس نے کہا کہ میں احرام مصر میں صحرا گردی کر رہا تھا۔ وہاں میں نے غیب سے ایک قبر سے آواز سنی تھی کہ وہ آیات جن میں اللہ نے قسم اٹھائی ہے، وہ آیات حل المشکلات کے لیے آخری اور پرتاثیر ہیں۔ اس دن سے لے کر آج تک میں اس بات کا متلاشی تھا کہ مجھے اس کا وجود اور ثبوت کیسے ملے گا، تو آج مجھے آپ سے یہ بات ملی ہے۔ یہ بات سنے ہوئے مجھے 87 سال ہو گئے ہیں۔ 87 سال کے بعد علامہ صاحب میں نے آپ کے منہ سے یہ بات سنی ہے اور میں حیران ہوں کہ واقعی یہ بات بہت عجیب ہے۔ پھر وہ جن کہنے لگا کہ میں نے وہ آیات جس میں اللہ نے قسم اٹھائی ہو وہ قرآن پاک سے اکٹھی کیں اور اکٹھی کرنے کے بعد ان کو تعداد میں صبح شام پڑھنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ میرے اتنے مسئلے حل ہوئے کہ میں آپ کو بیان کرنا چاہوں تو صبح سے شام اور پھر شام سے صبح اور صبح سے پھر شام، دنوں کے دن گزر جائیں، یہ واقعات میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ پھر اس جن نے ایک بات بتائی کہ میں بہت عرصہ مصر کے ایک دور افتادہ دیہات میں انسانی شکل میں پیر اور عامل بن کر مخلوق کی خدمت کرتا رہا۔ میں کسی سے کچھ نہیں لیتا تھا، بس جو بھی آتا ان آیات کو دم کر کے انہیں دے دیتا اور مخلوق خدا کو فیض اور نفع پہنچتا، اور مخلوق خدا کو اتنا فیض اور نفع پہنچا کہ لوگ دور دور سے میرے پاس آنے لگے، حتیٰ کہ ہجوم اور مصروفیت سے اکتا گیا۔ آخر تنگ آ کر میں نے واپس اپنے وطن کی راہ لی اور واپس آ گیا۔ علامہ لاہوتی فرماتے ہیں کہ مجھے اس کی بات سن کر خوشی ہوئی کہ چلو اس جن نے اپنے مشاہدات بھی بتا دیے اور میری بات کی تصدیق بھی ہو گئی۔ علامہ لاہوتی ہمیں ایسے قرآنی وظائف سے آگاہ کرتے ہیں جو کہ عام انسان کی سوچ سے بالاتر ہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ وظائف 100% مجرب ہیں اور ان سے مخلوق کو فائدہ ملتا ہے اور مل رہا ہے اور انشاءاللہ ملتا رہے گا۔